ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بے تابی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے، آخری وقت ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھینگلیوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آ لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کی تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا۔ لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رکھتی نہیں۔ مشکاہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو۔ اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے،
موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بیٹا بھی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے۔ آخری وقت ہے، بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھینگلیوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا بری جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو، بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں۔ تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے۔ لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گان کی پہاڑیوں تک
تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ وعدہ کی دیکھو لکھا جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔ اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں۔ تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہانیاں کہہ رہا ہے۔ ہاں جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے۔ جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گاڑا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی۔ کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے، کہتا کل پائی کا سر پر جو آ گیا یکسر اس کو خانہ شکستہ سے چور تھا، اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر، کل میں بھی تیری طرح سر پرغرور تھا، اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے، عطر کی مالش کی جاتی تھی، ہار ڈالے جاتے تھے، آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں، کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا۔ کون یاد کرتا ہے؟ میری تیری کیا ہستی کیا مجال، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدینہ پاک ہے، آخری وقت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے، میں نے حضرت کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی، اور آپ نے فرمایا عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لا۔ میں دوڑی، ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ فرماتی یہاں دو گی میری پریشانی کی رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو بھگو کر چہرے انور کے ملنا شروع فرما دیا، چھینٹے مارنے شروع فرمائے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا ہوا؟ فرمایا ایسا موت بڑی گھبراہٹ والی ہے۔ جناب عائشہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھی تھی، کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پریشان بیٹھی تھی فرمانے لگی وہ دیہاتی گوار کہیں کے میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ سرکار کو تھوڑا سا ہوش آیا، فرمایا لختے جگر کسے بے ہوش کہتی ہو، کسے دیہاتی کہتی ہو، کسے گمار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہیں جو دلہن کا سہاگ اجاڑ دے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، بنگلوں کو ویران کر دیا، ملکوں کو ویران کر دیا۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگی جا رہی ہے۔ تشریف لے آئے، اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، آپ کو بلایا ہے، میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرنے لگے، گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار نے فرمایا او اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا میری کیا مجال ہے؟ عرض کیا آقا میری کیا مجال ہے آپ کو تکلیف دوں؟ میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تو تکلیف پہنچا نہیں رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ آج میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میرے دل کا ایک جذبہ ہے اور وہ یہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا اور مجھے اتنی تکلیف ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ امت کے جن لوگوں کا دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا؟ میری تمنا ہے ساری امت کو جو دکھ دینے ہے وہ آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے، وہ ساری تکلیف مجھے پہنچا لے۔ امتیوں نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، تجھے اس نبی کی شکل سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کی نورانی داڑھی سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی، ہمارا جگر پھٹتا چلا گیا، بالکل آواز بند ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے۔ میں نے کان لگایا تو یہ آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ امت کا حال تو دیکھو، نمازوں کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، قرآن مجید کی پرواہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پرواہ نہیں۔ ان بچوں کو تو نہیں دمکا سکتا کوئی بھی۔ کیا کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کب وہ وقت آئے گا اور کب ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے لمحات آ کر ختم ہو جانے والے ہیں۔ ایک دن بہت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گی۔ اسی کو مجذوب کرتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا، تیرا سوٹ، تیرے لباس، تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دی جائے گی۔ آخری وقت ہے، پریشان حال ہے۔ قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ
الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں. دم نکل گیا، آنکھ تیری اپنی، دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی، کھل گئی، بند کرنے کی طاقت نہیں. ہاتھ تیرا اپنا، انگلی بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا. پیر اکٹھے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اکٹھے نہیں کر سکتا. دوسرا آدمی بند کرتا ہے. یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے، جس سے کتابیں پڑھتا ہے، جس سے سارا دن گانے گاتا ہے، جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے، تیرا منہ ہے. دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں. اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا. کتنا مجبور ہے. کمانڈر ان چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، آج مرا پڑا ہے، آنکھ نہیں بند کر سکتا. وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی، وہ بھی کسی زمانے کی، جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی. وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں، پیر الگ الگ ہیں، اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا. منہ چل گیا، بند نہیں کر سکتا. آنکھ کھل گئی، بند نہیں کر سکتا. آخرکار پتڑی پہ لٹا لیا غسل دینے کے لیے، کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا. اب اس طرف کا کوئی آدمی جانتے یہ کہ ٹولہ ہے بدماشوں کا جو باہر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کر کے بھی سمجھ نہیں کرتی، ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا. تختے پہ لکھا رکھا ہے غسل دینے کی تیاری ہے، کپڑے اتارنے لگا. حدیث پاک میں آتا آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے، ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا جیسے چھرے چل گئے ہو. مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے. مذاق ہے موت. ارے موت تو موت ہے. سارے عالم کو نفرت کر دیا موت نے. ادھر کپڑے اترنے لگے، ادھر رو آواز دیتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو. غسل آئیستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار، تیرے ہاتھ بھی مجھے چھرے کی طرح لگتے. کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو. ادھر زبان حال سے کہتا لوگو میرا حال دیکھ لو، میرے کپڑے اتر رہے ہیں، ننگا کیا جا رہا ہوں. عورت کی میت ہے، آواز لگاتی ہے، زبان حال سے کہتی ہے آؤ سہیلیو، او میری بہنوں آؤ، میرے سوٹ اترتے دیکھو، میرا زیور اترتا دیکھو، میری ناک کا زیور اترتا دیکھو، میری چوڑیاں ٹوٹتی دیکھو. کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، سچے گھر کی کر تیاری. یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے، کل کو تیرا نمبر ہے، بچے گا کوئی نہیں. اس لیے اس اندھیری کوٹری کی تیاری کرو. متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا.
کپڑے اتار دیے، غسل دینے لگے، ہاتھ پھیرنے لگا، ادھر سے آواز آتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، اور ہال جسموں سے کپڑے اتار، تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزاروں چھڑے میری جان پہ چلا دیے گئے ہو۔ تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو عبور کر کے آیا ہوں؟ میں موت کی گھاٹی سے گزر کے آیا ہوں، میں پریشانی کے عالم سے گزر کے آیا ہوں، میں اس تباہی سے گزرا ہوں جس تباہی سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنے گھر نہیں آیا، کوئی اپنے بچوں کو پوچھنے نہ آیا۔ پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جانوں پر صدمے پڑے ہے متصل، غسل کے پانی کو کر لے معتدل، ایسا کر پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو۔ میں تو نہیں بول سکوں گا، میں تو نہیں بول سکوں گا، جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو اسی طرح خاموش ہو جائے گا، اسی طرح تیری زبان کو تالا لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے۔ خود خیال کر، ٹھنڈے کا گرم کا ادب کا احترام کا خود خیال کر۔ غسل دینے والا صابن ملتا ہے، پھر ہاتھ پھیرتا میت کے بدن پہ، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل، تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھیرا میرا بدن دکھتا ہو۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ مصیبت آئی، وہ رگیں توڑی گئی، حلق میرا کڑوا ہو گیا، آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے، کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے، خون سارا میرا خشک ہو گیا۔ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ آہستہ ہاتھ چلا، آج تو ہاتھ چلا رہا، کل کو تجھ پر کسی اور کا ہاتھ چلے گا۔ کفن میں رکھ لیتے ہیں، منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کہتا پھر کفن کے وقت آتی ہے ندا، اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا، منہ کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، آخری مسافری روانہ ہے، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، آج کے بعد یہ شکل دکھائی نہ دے گی۔ کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو منزل پہنچاؤ، اور بھی تو دوسرے کام بھی تو کرنے ہیں، کچھ دیر تک اور میری صورت تو ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، کیوں جلدی کرتے ہو، کیوں دم مچا رکھا ہے، میں تو ایسا جاؤں گا، میں تو ایسی جاؤں گی، آج کے بعد نظر نہ آؤں گی۔ پھر اس طرف سے کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو اور کام بے شمار کرنے ہیں، منزل پہنچاؤ، کام سے جلدی گاڑی کو کمر تک پہنچاؤ، کمر تیار ہو چکی۔ آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، اور لوگوں میری یہ ننھے ننھے بچے، میری یہ چھوٹی چھوٹی دھی ساری زندگی سوچا کرے گی امی کیسی ہوتی ہے، امی کا لاڈ کیسا ہوتا ہے، امی کا پیار کیسا ہوا کرتا ہے، شادی ہو کے چلے گی روئے گی، سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آواز آتی ہے
زینہ مچاؤ میرے یہ یتیم بچے جن کو پتا بھی نہیں آج کس کا لاڈ اجڑ گیا، کس کے ارمان اجڑ گئے، کس کا پیار اجڑ گیا، کس کی زندگی اجڑ گئی، کس کی دنیا برباد ہو گئی۔ ایک مرتبہ ماں کا منہ اور معصوم کو دکھا دو، لوگوں کے دروازوں پہ رویا کریں گے، پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا، نقصان کوئی کرے گا ذمہ ان کے لگے گا، جہاں سے گزریں گے بدنام ہوں گے۔ عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے، عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹی تجھے کیا چاہیے، شادیاں آئیں گی کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا شفقت والا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے، اگر لوگ سننے تو جگر پھٹ جائیں۔ افسوس کرتا ہے کاش اس مکان میں میں اپنا جینا لگاتا، اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا، اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا، اور آج نکلا ہوں مڑ کے نہیں آؤں گا۔ گھر سے جنازہ جب باہر نکلتا ہے پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم وہ کہتی ہے چلا کے رو اے پرانم، اور لوگوں دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے ماں ان سقیم۔ لوگوں آج میں اپنی کو جھاڑ چلا، آج میری کا سواد اجڑ گیا، آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی، آج میری کی عزت برباد ہوئی، خبردار میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت کو نہ تکنا، کل کو تیری کی ہوئی چوڑیاں توڑی جائیں گی۔ اور کہتا میرا اپنا یہ حال بن گیا، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ادارے گناہ، میں گناہوں کے وزن کے نیچے دب کر رہ گیا ہوں، مجھے گناہوں کے زہر نے کھا کے ختم کر دیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کا مفہوم سمجھایا، 6666 آیتوں والا قرآن تمہارے حوالے کیا، رمضان تمہارے حوالے کیا، رمضان اللہ سے لے کے دیا گناہ معاف کراؤ، قرآن لے کے دیا اس کی تلاوت کرو، عظمت کرو، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنہوں نے مردوں نے عورتوں نے قرآن پڑھا، قرآن نہیں پڑھتے، بھول گئے، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ پڑھ کے دیکھو 16واں سپارہ، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہیں گے یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہیں؟ آواز آئے گی تو نے میرا قرآن بلایا، جا ہم نے آج تجھے بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے۔ بدعملی سے پناہ مانگو، بد کرداری سے پناہ مانگو، روسیاہی سے توبہ کرو، اور جتنے اللہ پاک نے توفیق دی جو نیکی ہوئی ہے اس کی قبولیت کی دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہماری تراویح، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہماری زکوٰۃ، ہماری خیرات قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور پروردگار عالم کی ذات اقدس جو بقایا گھڑیاں باقی ہیں، جو بقایا دن باقی ہیں، ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے، ان ارکان کا ادب اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ آخری دن کمائی کے ہیں، کمائی کے حضور نے فرمایا صدقہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا روزہ کھولنے کے وقت کم سے کم 1 کروڑ آدمیوں کی بخشش روزانہ ہوتی ہے، مگر انہی کی تو ہوگی جو روزہ رکھیں گے، جو نہیں رکھتے وہ جہنم کے انگارے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے، چراغ بنتے ہیں۔ بے شک آج وہ منہ چوپڑا چیکنا کیے پھرتے ہیں،
بے شک وہ حرام کھاتے پھرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے بڑے بے ایمان تھے اور ہم کتنی بڑی بدماشی کیا کرتے تھے۔ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر فرمانے لگے جو یوں کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار ماروں گا، میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا، میرا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا نبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی آیت سنا کر کے سمجھایا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور لوگوں ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، ہر نبی آئے رخصت ہو گئے، دنیا نہ پائیدار جگہ ہے، عارضی زندگی، مستعار زندگی، نہ پائیدار زندگی، فانی زندگی ہر کوئی لے کے آتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہے گا۔ صحابہ اکرام نے وہ صدمہ دیکھا، وہ پریشانی دیکھی، کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ کسی نے بیوی کے مرنے کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے امی کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے ابا کے مرنے کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھو جب کالی کملی والے کا تجھے دیدار نہ ملا تیرا کیا حال بنا۔ صحابہ اکرام نے وہ عشق نبھایا، کمال کر دیا۔ بڑے سے بڑی مصیبت آئی، اسلام کا سودا نہیں، ایمان کا سودا نہیں، دنیا کی طرف آئے ہی نہیں۔ کون ان حضرات کا مقابلہ کرے گا؟ کئی لوگ کہہ دیتے جی صحابہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو، میں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تھے تو انسان، پر یہ دیکھو شاگرد کس کے ہے۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ اندازہ لگاؤ مرید کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ سوچو کہ یہ مقتدی کس کے ہیں۔ صحابہ ہیں تو انسان، پر یہ دیکھو صحابہ اگر سپاہی ہے تو کالی کملی والا کمانڈر ان چیف ہے۔ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی، شروع میں جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے، پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھڑ جاتا تھا۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مجھ کو عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔
چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے. وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے. جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا. کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے. وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے. کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے. اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے اور زیادہ خرمستی کرنے لگے. ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا جب انہوں نے چھلانگیں لگائی صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ. اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی. میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا. انہوں نے جو منہ مانگے دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے. ہاں غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی. آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا. 100-2% بھی نہیں بنتا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی. ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے. ابو فقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا. میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں. میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا. کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا.
مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے. میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا, پانی بعد میں پیوں گا. او ابو بقیہ, تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے, تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے, میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا, تو پانی تو پی لے. کہتا کوئی مجنوں بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ, کوئی مجنوں بتاتا ہے, کوئی کہتا ہے دیوانہ. یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں. ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے, مجھے عشق لگا ہوا ہے, مجھے سوزوں کو داغ لگی ہوئی ہے. میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں, جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا. ہمیں عورتوں سے محبت ہے, ہمیں اولاد سے محبت ہے, ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے, ہمیں روپے سے پیار ہے, ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے, اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے. قرآن سے پیار کرنے والے لوگ, حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے. اندازہ لگاؤ, کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا, کوئی بھائی برادری میں جائے گا, کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا, کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا, کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا. ابو فقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو, امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہ کو لایا جا رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے. رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا. تشریف فرما ہوئے, فرمایا ابو فقیہ جی حضور, میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا, اتنی مار پڑی, تیری پسلیاں توڑ دی گئی, تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی, تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا, تیری زبان باہر نکل آئی, اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا. کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا. فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا, میرے منہ میں صرف پانی جاتا, اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا, منہ میرا ہوگا, پانی میرے منہ میں جائے گا, مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا, مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے ہاں وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا, جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے. وہ انگلی اشارہ کیا, سورج واپس ہو گیا. وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے. وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا. وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی. وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا, ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا, فرمایا اب وہی بات ہوگی, ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا, میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. ابو فقیہ کو پانی پلا دیا, اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے, اب حال کیا ہے؟ کہتا آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, رخسار پہ ٹھہرے کس کی
نظر، تیری بانکے ادا کا کیا کہنا، اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو فقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہیں یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں، رحمت کائنات کا دریائے کرم جو اس میں آیا، صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابے اٹھے اور اپنی ڈاچی، اپنی اونٹنی حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور حضور نے اس مسافر کو دے دی کہ لے بھائی سواری تجھے مل گئی۔ اب وہ مسافر جو تھا بوڑھا، وہ کہنے لگا جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، اب تم جیسا اگر کوئی سیٹ ہوتا نا آنکھیں نکالتا کہ ہم نے تیرے لیے یہاں کو ٹیکسٹائل مل چلا رکھے، سواری مل گئی تو اور آگے کو چل گیا، راستہ پکڑا پڑا جا۔ خدا جانے دھکے دیتے، خدا جانے مکے مارتے، خدا جانے کتنی باتیں بناتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور لباس جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ، سودا جنت کا ہو رہا ہے، زبان ہے کالی کملی والے کی، سودا ہو رہا ہے جنت کا۔
اور آج تمہیں سارا قرآن سنا دو، وہ سنانے والے کا بھی ڈھلا تھے، سننے والے مولوی کہتے رہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، جنت کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے کپڑا دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور اس مسافر کو دے دیا کہ لے بھی کپڑا بھی مل گیا۔ ہے بھی کافر، اپنے عقیدے کا نہیں، اپنے قبیلے کا نہیں، اپنے خاندان کا نہیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں نے روٹی بھی کھانی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کون ہے جو مجھے آج کھانا دے، روٹی دے، کل میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب پورے مجمع میں سے نہ ملا۔ یوں لکھا علماء نے 300 صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ فاقہ ہو 300 صحابہ کا بھی فاقہ، کالی کملی والے کا بھی فاقہ۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، کوئی جواب نہ ملا، صحابہ کرام کی جماعت خاموش رہ گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ آیا ہے سلمان فارسی مسافر کو لے کر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ اور آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ او نبی کی لخت جگر، نبی کی نوری نظر اور نبی کے جگر کے ٹکڑے اور کالی کملی والے کی بیٹی اے فاطمہ، ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آتی ہے اور رونے کیسی آواز میں جواب ملا۔ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے بچوں کی شکل بگاڑ دی۔ پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گیلا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، عام میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں۔ بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے؟ یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا؟ دوستو امید کرتا ہوں آپ نے بیان مکمل سنا ہوگا اور فائدہ بھی حاصل ہوا ہوگا۔ دوستو اس بیان کو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔